اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر درود و پاک پڑھنے کے بعد آج شروع کریں گے قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ سے درس شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا نام کیا ہے؟ اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کی اصطلاح کے اندر اس کا نام تعوذ یا استعاذہ اس کو بولتے ہیں، اور عام طور پر جس طرح بولا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یا صرف اعوذ باللہ کا نام بھی استعمال ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لو، یعنی میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے لگا ہوں۔ اور اس کی دوسری جو اس کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ نہ قرآن مجید کا حصہ ہے اور نہ بسم اللہ کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے اور نہ یہ بسم اللہ کا حصہ ہے۔ اگر بعض بات اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو تو اعوذ باللہ بھی پڑھو، اور اگر آپ نے قرآن مجید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا تو آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ ایسی بات نہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے۔ اگر پڑھیں گے تو اچھا عمل ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو سنت لکھا ہے۔ امام خازن علیہ الرحمہ کہ قرآن مجید اگر پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ امام ابن سیرین نے لکھا ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے قرآن مجید کے لیے۔ اگر ایک مرتبہ بھی آپ نے قرآن مجید کبھی بھی شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا تو پوری عمر بھر کے لیے ایک دفعہ ہی کافی ہے۔ اور آپ دینے لگا ہوں بخاری اور مسلم اور مسند امام احمد ان کا حوالہ۔ بخاری کے اندر، سنن اربع کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر ہے کہ نماز اور تلاوت کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھتے وقت اس کا معمول بھی بنایا ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے تھے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ساتھ پڑھتے تھے۔ جب بھی نماز پڑھنے لگ جاتے تب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف کے اندر لکھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے تھے۔ اس کی آگے بہت سی حکمتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کی حکمتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں چند وہ بیان کروں گا جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان مردود سے پناہ مانگنا مراد ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اچھا کام کرنے، نیک کام کرنے لگے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اس کے آگے ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، تلاوت پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے شیطان کے اوپر حملہ ہوتا ہے؟ یعنی بیٹھے مسجد میں ہیں اور ہم پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود سے، قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، اور کیا ہمارا شیطان ابھی بھی ساتھ بیٹھا ہے؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے ہاں بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہے کہ جب بھی تم اللہ کا شیطان نے کہا تھا کہ جب بھی تم قرآن مجید پڑھنے لگو گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آؤ گے تو میں تمہیں بھٹکاؤں گا اور سیدھے راستے سے ہرگز میں آپ کو ادھر نہیں آنے دوں گا۔
اور قرآن مجید میں اس کی نص بھی موجود ہے 14 پارے کے اندر، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ اس سے آگے قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی